عمران خان صاحب اس ٹائم ہے جیل کے اندر. اس کے لیے جیل آخر جیل ہوتی تو 3 دفعہ تو اب وہ ہاسپٹل میں پہنچ چکا ہوتا. جس طرح یہ شریف برادران جو ہے وہ کر لیتے تھے، یا باقی لوگ جو ہیں جنہیں آپ اپنی تقریروں میں بار بار چور ڈاکو چور ڈاکو چور ڈاکو چور ڈاکو کہتے، اور آپ کا سارا فوکس انہیں چور ڈاکو کہنے پہ رہا. خفیہ کردار کیا ہوتا ہے؟ خفیہ کردار تو آج کل کے خسرے ادا نہیں کرتے. یہ بڑا ہی نا میرے پہ اچانک آپ پہلے ہی سوال میں حملہ آور ہو گئے. میں تو سوچ رہا تھا کہ پہلے کچھ غیر سیاسی باتیں ہوں گی آپ سے، پڑھے لکھے لوگوں کی بجائے اور دانشوروں کی بجائے اچانک مجھ سے سکندر سلطان راجہ کا پوچھ لیا کہ میں نے عمران خان کو منع کیا تھا کہ وہ سکندر سلطان راجہ کو چیف الیکشن کمشنر نہ بنا. یہ اس معیار پہ پورا نہیں اتر سکیں گے. تو میں نے خان صاحب کو یہ مشورہ دیا. خان صاحب نے اس مشورے کو بری طرح رد کر دیا. انہوں نے کہا کہ تمہیں پتہ ہی نہیں ہے، یہ بڑا زبردست آدمی ہے، جو کہ خان صاحب کا ایک روایتی سٹائل ہے. تمہیں نہیں پتا یہ بڑا زبردست آدمی ہے. خان صاحب نے اگر اپنے قریبی دوستوں کے ٹھیک مشورے مانے ہوتے تو شاید آج حالات کچھ مختلف ہوتے. عمران خان آپ کے اتنے اچھے دوست تھے، اگر انہی کے دور کے اندر آپ کو نوکری سے برطرفی کا نوٹس بھی آیا. مجھے بہت سخت اعتراض تھا عثمان بزدار کی تقرری پہ ایز چیف منسٹر پنجاب. میں خان صاحب کی محبت میں عثمان بزدار کی مخالفت کر رہا تھا کہ یہ شخص اتنے جوگا ہے ہی نہیں ہے. عثمان بزدار نے تو 2-4 لوگ جو ہیں وہ کرپٹ لوگ اپنے ساتھ جوڑ لیے ہوں گے، جس میں ایک ان کے پرنسپل سیکرٹری بھی تھے. بحیثیت وزیر اعظم انہوں نے پنجاب میں عثمان بزدار کو چیف منسٹر بنانے کا فیصلہ کیا. وہ انتہائی غلط فیصلہ تھا. مجھے پتا چلا کہ یہ جب سرکاری ملازمت سے برطرفی کا نوٹس ابھی تیار ہونا شروع ہوا، مجھے دھکے دے کے باہر نکالنے کے آرڈر پنجاب کے کچھ افسروں کو ملے. اس نظام عدل کو تو اب موجودہ دور میں مکمل طور پہ برباد کر دیا گیا. تو نہ کسی حکمران سے ہمارا ایجوکیشن سسٹم ٹھیک ہوا، نہ کسی حکمران سے ہمارا ہیلتھ سسٹم ٹھیک ہوا. یہ جو ہماری افسر شاہی ہے، ہمارے جو بڑے بڑے بیوروکریٹس ہیں، انہوں نے اصل میں پاکستان کو تباہ کرنے میں بہت اہم رول ادا کیا. کیا جب ہم سے سوال ہوگا کہ آپ کا نظام عدل بہت خراب ہے تو ہم یہ جواب دیں گے کہ ہم نے جنگ جیتی تھی؟ کیا جب ہم سے یہ سوال ہوگا کہ آپ کا محکمہ تعلیم تباہی کی آخری دہانے پہ ہے تو کیا ہم یہ جواب دیں گے ہم نے جنگ جیتی تھی؟ ایسی ترقی ہو گئی ہوتی کہ آج مریم نواز شریف کا مقابلہ کرتے ہوئے ہم یہ نہ کہتے کہ مریم نواز جو ہیں وہ پنجاب کی بہترین چیف منسٹر ہیں. یہ کہتے ہیں کہ مریم نواز شریف پنجاب کی بہترین چیف منسٹر ہیں، تو اصل میں ہم ان کا موازنہ عمران خان کے بزدار سے کر رہے ہوتے ہیں. آپ نے یہ اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ اون چودھری بانی پی ٹی آئی کے پیر دھو رہا تھا. میں نے کہا خان صاحب ایک وقت آئے گا جب ثابت ہو جائے گا کہ یہ فیض حمید نہیں بے فیض حمید. عمران خان کی کون سی ایسی غلطی تھی جو اس نہج کے اوپر آ گئی؟ عمران خان کو شادیاں نہیں کرنی چاہیے. جب وہ پرائم منسٹر بنے تو ان کے لچھن یا ان کا رویہ ہی بالکل اور طرح کا ہو گیا. دنیا میں 2 ہی عظیم والدین ہیں، ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین اور ایک عمران خان کے والدین. یہ سونا میرے دکھاں وچ راضی، میں سکھاں نو چولہے ڈاواں. سچ بتائیے گا 2018 کا الیکشن عمران خان کس کے کندھوں پہ چڑھ کے آئے؟ میں آپ سے یہ گزارش کروں گا، بڑی ہمبل ریکویسٹ کروں گا کہ میں اس موضوع پہ بات نہیں کروں. ٹھیک. السلام علیکم جی، ٹاک ٹائم ود عمیر شاہ میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کا ہوسٹ عمیر شاہ، اور آج کے ہمارے پوڈ کاسٹ کے مہمان کسی تعارف کے محتاج نہیں. ایک ایجوکیشنسٹ ہیں اور گزشتہ 4 دہائیوں سے جرنلزم کی فیلڈ میں نمایاں کردار ادا کر رہے ہیں. بہت سے مایہ ناز اینکرز ان کے شاگرد ہیں اور ایجوکیشن کی فیلڈ کے اندر سرکاری اور غیر سرکاری بڑے تمام اداروں کے اندر اپنی خدمات سر انجام دے چکے ہیں. بلا تاخیر چلتے ہیں ان کی جانب. السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ جی وعلیکم السلام. بٹ صاحب بہت شکریہ آپ کے آنے کا، اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ مزید ہمارے ساتھ آپ کی نشستیں لگتی رہیں گی. بٹ صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ نے عمران خان صاحب کو منع کیا کہ سلطان سکندر کو چیف الیکشن کمشنر نہ بنایا جائے، اس کی کیا وجہ تھی؟ چاہیے بڑا ہی نا میرے پہ اچانک آپ پہلے ہی سوال میں حملہ آور ہو گئے. میں تو سوچ رہا تھا کہ پہلے کچھ غیر سیاسی باتیں ہوں گی آپ سے، کچھ ادبی باتیں ہوں گی، کچھ ہم پڑھے لکھے لوگوں کا، دانشوروں کا ذکر کریں گے، اور آپ نے پڑھے لکھے لوگوں کی بجائے اور دانشوروں کی بجائے اچانک مجھ سے سکندر سلطان راجہ کا پوچھ لیا. چلیں آپ کہ ہم دربار میں ہیں
تو پھر جو آپ چاہیں ہم سے پوچھیں. میں ایک تو اس بات پر حیران ہوں کہ یہ بڑی ایک پرسنل سی انفارمیشن ہے جو میں نے چند لوگوں کے ساتھ شیئر کی. تو یہ بات آپ تک کیسے پہنچی کہ میں نے عمران خان کو منع کیا تھا کہ وہ سکندر سلطان راجہ کو چیف الیکشن کمشنر نہ بنائے. اس بات پر مجھے حیرانی ہے. بہرحال ریسرچ ٹیم سر ہماری. آپ کی ریسرچ ٹیم جو ہے اس نے اگر کہیں سے یہ نقطہ نکال لیا ہے وہ اس لیے کہ میں سمجھتا تھا کہ ایک ان کی فیملی کی سکندر سلطان راجہ صاحب کی فیملی کی ایک خاص رغبت کہہ لیں یا تعلق کہہ لیں وہ شریف فیملی کے ساتھ ہے. تو میرا خیال تھا کہ جو عمران خان کی ایک تبدیلی کا خواب ہے یا جو عمران خان چاہتے ہیں اس میں شاید ان کی چونکہ چیف الیکشن کمشنر جو ہوتا ہے وہ بھی پرائم منسٹر کی ٹیم کا ایک بہت اہم حصہ ہوتا ہے. بالکل. گو کہ وہ یہ عہدہ جو ہے ایک انڈیپینڈنٹ ہے. اس طرح تو پرائم منسٹر کی ٹیم کا حصہ نہیں ہوتا جس طرح کہ اس کے پرنسپل سیکرٹری ہوتے ہیں یا اور فیڈرل سیکرٹریز ہوتے ہیں یا انتظامیہ کے دوسرے افسر ہوتے ہیں. لیکن بہرحال یہ ایک اہم عہدہ ہے اور یہ عدلیہ کا بھی اس میں یہ بڑا ایک اہم کردار ہوتا ہے اس عہدے میں. تو مجھے لگتا تھا کہ جو سکندر سلطان راجہ ہیں وہ شاید اور انتظامی عہدوں کے لیے تو فٹ ہوں جس طرح وہ آزاد کشمیر کے شاید وہ رہے چیف سیکرٹری بھی رہے. لیکن مجھے لگتا تھا کہ وہ چونکہ ایک سیاسی فیملی کے ساتھ ان کا ایک ذاتی تعلق ہے وابستگی ہے تو مجھے لگتا تھا کہ یہ شاید ایک جو چیف الیکشن کمشنر کا انڈیپینڈنٹ رول ہوتا ہے یہ اس معیار پہ پورا نہیں اتر سکیں گے. تو میں نے خان صاحب کو یہ مشورہ دیا. خان صاحب نے اس مشورے کو بری طرح رد کر دیا. انہوں نے کہا کہ تمہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ کتنے عظیم آدمی ہیں, یہ بڑا زبردست آدمی ہے, جو کہ خان صاحب کا ایک روایتی سٹائل ہے. تمہیں نہیں پتہ یہ بڑا زبردست آدمی ہے. تو میں خاموش ہو گیا. میں نے کہا ٹھیک ہے مجھے نہیں پتہ. اور پھر ایک بار جب انہیں احساس ہوا کہ میں انہیں ٹھیک مشورہ دیا تھا تو پھر انہوں نے کھلے اعتراف کیا کہ ایک ہمارا ڈنر تھا تو اس میں وہ مجھے ملے اور انہوں نے مجھے کہا کہ یار تم نے مجھے ٹھیک مشورہ دیا تھا. میرا خیال ہے کہ خان صاحب نے اگر اپنے قریبی دوستوں کے ٹھیک مشورے مانے ہوتے تو شاید آج حالات کچھ مختلف ہوتے. بالکل صحیح. برسا مجھے یہ بتائیے گا کہ عمران خان آپ کے اتنے اچھے دوست تھے, محسن تھے آپ ان کے, مگر انہی کے دور کے اندر آپ کو نوکری سے برطرفی کا نوٹس بھی آیا اور سرکاری گھر کو خالی کرنے کا بھی نوٹس آیا. اتنی دوستی کے باوجود یہ حالات کیسے آئے؟ یہ ایک طویل داستان ہے اور اس میں تو پورا انٹرویو شاید آپ کا جو پوڈ کاسٹ ہے وہ ختم ہو جائے گا, لیکن میں مختصر بتاتا ہوں. مجھے بہت سخت اعتراض تھا عثمان بزدار کی تقرری پہ ایز چیف منسٹر پنجاب, اور میں اپنے کالموں میں اس کا اظہار بھی کرتا تھا. میں اس کو بزدار لکھنے کی بجائے بودار لکھتا تھا, اور خان صاحب کو یہ بات بہت ناگوار گزرتی تھی اور وہ کہتے تھے کہ نہیں میں نے جو فیصلہ کیا ہے وہ میرا بالکل ٹھیک فیصلہ ہے. اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ علیم خان کے ساتھ چونکہ میری بڑی محبت ہے, ایک ذاتی تعلق ہے اور ایک رواداری کا تعلق ہے, تو وہ سمجھتے تھے کہ میں اس بنیاد پر شاید عثمان بزدار کی مخالفت کر رہا ہوں کہ میں نے علیم خان کو چیف منسٹر نہیں بنایا. حالانکہ یہ بات نہیں تھی. میں خان صاحب کی محبت میں عثمان بزدار کی مخالفت کر رہا تھا چونکہ مجھے پتا تھا کہ یہ شخص اتنے جوگا ہے ہی نہیں ہے. لیکن خان صاحب نے غیر ضروری طور پر اسے اہمیت دی, وہ اس کے ساتھ چمٹا رہا. پھر اس کے بعد جو کرپشن کی پنجاب میں داستانیں سننے کو ملی, اور پھر جو ایک اس کی جو ٹیم ہے عثمان بزدار نے جو ٹیم بنائی, بنیادی طور پہ تو وہ خان صاحب نے اس کے ساتھ جوڑی تھی. عثمان بزدار نے تو 2-4 لوگ جو ہیں وہ کرپٹ لوگ اپنے ساتھ جوڑ لیے ہوں گے, جس میں ایک ان کے پرنسپل سیکرٹری بھی تھے جن کے حوالے سے
کئی کہانیاں جو ہے وہ آئیں کہ کس طرح سے کروڑوں روپیہ دے کے ان کے دور میں ڈپٹی کمشنر لگتے تھے، ڈی پی او لگتے تھے اور ڈی سی او لگتے تھے اور دوسرے محکموں میں افسر لگتے تھے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب تو ذرا خان صاحب کی اور پوزیشن ہے کہ خان صاحب نے بڑی دلیری اور بہادری سے جیل کاٹ رہے ہیں، اور ایک بار بھی انہیں کوئی بخار تک نہیں ہوا، ہاسپٹل نہیں گئے. تو یہ جو ہماری جس کو ہم چلیں قوم کہہ لیتے ہیں، ویسے تو ایک ہجوم ہی ہے میرے سمیت، تو یہ ویسے خود تو اتنی بہادر اور دلیر نہیں ہے، لیکن یہ بہادر اور دلیر لوگوں کو کچھ نہ کچھ پسند کرتی ہے. بالکل. تو اب ذرا خان صاحب کا وہ جو اقتدار کے آخری دنوں میں ان کا امیج بڑی تیزی سے متاثر ہو رہا تھا، ڈوب رہا تھا، ہلکا ہو رہا تھا، وہ اب ان کے استقامت کے ساتھ جیل کاٹنے کی وجہ سے وہ امیج جو ہے وہ دوبارہ وہ اس میں اضافہ ہوا ہے، ان کا امیج بلند ہوا ہے. لیکن یہ روگ ان کے ساتھ جو ہے وہ ابھی بھی جڑا ہوا ہے اور ہمیشہ شاید جڑا رہے گا کہ بحیثیت وزیر اعظم انہوں نے پنجاب میں عثمان بزدار کو جو چیف منسٹر بنانے کا فیصلہ کیا وہ انتہائی غلط فیصلہ تھا. اور آپ سمجھتے ہیں کہ خان صاحب نے یہ نہیں کیا تھا، یہ عثمان بزدار نے کیا تھا؟ جی، یہ بعد میں پھر جب اس واقعے کی میں نے کو تھوڑی اپنے بارے پوچھا کہ بھئی ایسا کیوں ہوا، کہ کیا مطلب، تو وہ مجھے پتہ چلا کہ یہ جب سرکاری ملازمت سے برطرفی کا نوٹس ابھی تیار ہونا شروع ہوا اور سرکاری گھر سے مجھے دھکے دے کے باہر نکالنے کے آرڈر پنجاب کے کچھ افسروں کو ملے اور وہ بات مجھ تک پہنچی، تو پہلے تو میں نے یہ سمجھا کہ یہ میرے کالموں کی ناراضگی ہے اور یہ کام جو ہے عثمان بزدار کا ہے. لیکن مجھے اس وقت پنجاب میں ایک اہم عہدے پر، چلے میں بتا دیتا ہوں، چودھری سرور صاحب کے ذریعے پتہ چلا کہ نہیں، یہ کام جو ہے وہ صرف عثمان بزدار کا نہیں بلکہ اس میں جو ہے اوپر سے آشیرواد انہوں نے لی ہوئی تھی، اوپر سے رضامندی لی تھی، کنسنٹ لے کر انہوں نے یہ کام کیا تھا. بہرحال پھر جب اس پہ پی ٹی آئی کے اپنے لوگوں نے بہت احتجاج کیا اور کہا کہ یہ تو ہمارا بڑا مخلص دوست ہے اور آج 24 سال سے خان صاحب آپ کا ذاتی دوست ہے، میں نے بھی انہیں میسج کیا، تو پھر اس کے بعد یہ سلسلہ جو ہے رک گیا تھا. ٹھیک ہے. مجھے یہ بتائیے گا بٹ صاحب کہ کیا کبھی موجودہ پرائم منسٹر میاں محمد شہباز شریف صاحب کے لیے بھی تقریریں لکھی ہیں آپ نے؟ نہیں، تقریریں تو میں نے کبھی کسی حکمران کے لیے نہیں لکھی. ٹھیک ہے. تقریریں لکھنے کا جو حکمرانوں کے لیے تقریریں لکھنے کا جو ایک شناخت ہے وہ عرفان صدیقی صاحب کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، یا مرحوم کے ساتھ، اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے، اور نذیر ناجی صاحب کے ساتھ، اللہ پاک ان کی بھی مغفرت فرمائے. وہ نواز شریف کی تقریریں لکھا کرتے تھے. وہ جب اس سے پیچھے ہٹے تو پھر عرفان صدیقی صاحب آگے وہ بھی تقریریں لکھا کرتے تھے. اور لیکن میں نے تو کبھی کسی کی تقریر نہیں لکھی سوائے ایک بار کہ جب یہ لوگ مشکل میں تھے، شریف برادران، اور یہ جدہ میں تھے، اور شہباز شریف کو جدہ سے اپنے علاج کے لیے، جب انہیں کینسر کا عارضہ جو ہے وہ ہوا، اور انہوں نے اپنے علاج کے لیے جو ہے وہ جب برطانیہ گئے، لندن گئے، جی. تو وہاں جا کے انہوں نے پاکستانیوں سے گفتگو کرنی تھی، خطاب کرنا تھا. تو اس وقت ان کے پریس سیکرٹری ہوتے تھے، آج بھی ہمارے دوست ہیں، حیات ہیں، اللہ ان کی زندگی کرے، فروخ شاہ صاحب. ٹھیک ہے. وہ ڈی جی پی آر بھی رہے ہیں چودھری پرویز الہی کے زمانے میں. تو فروخ شاہ صاحب اس وقت شہباز شریف صاحب کے بہت قریب ہوتے تھے، اور شہباز شریف صاحب کا میرے سے بھی رابطہ تھا، چونکہ اس وقت وہ مظلوم تھے اور میرے سے رابطہ تھا. میں ان کے لیے کالم لکھتا تھا، ان کی مظلومیت پہ لکھتا تھا، اور میں لکھتا تھا کہ یہ جناب مشرف کا اقدام جو ہے وہ بڑا غلط ہے کہ ایک منتخب حکومت کو انہوں نے جو ہے چلتا کیا. تو بڑی میری تحریریں جو ہیں وہ ہوتی تھیں، تو اس وجہ سے وہ میری قربت میں آئے اور میرے ساتھ ٹیلی فون پہ ان کی بات ہوتی تھی،
اور فاروق شاہ ہی آتے تھے اپنا موبائل لے کے. اس وقت تو موبائل وغیرہ کا اتنا زمانہ نہیں تھا, جی لیکن فاروق شاہ کے پاس موبائل تھا. وہ آتے تھے اور میری شہباز شریف صاحب سے بات کرواتے تھے. اور شہباز شریف صاحب جب پہلی بار جدے سے ادھر گئے, لنڈن گئے, تو اس وقت انہوں نے فاروق شاہ سے کہا کہ آپ بٹ صاحب کے پاس جائیں اور ان سے کہیں کہ وہ میری تقریر لکھیں, جو موجودہ حالات ہیں اس کے مطابق ایک بالکل ٹھیک. بیلنس وہ لکھیں. تو وہ میں نے جو ہے ایک بار صرف شہباز شریف کو آپ تقریر کہہ لیں یا کچھ پوائنٹ لکھ کے انہیں دیے تھے فاروق شاہ کے ذریعے, اور وہ انہوں نے بڑے پسند کیے. اور جو میں نے انہیں لکھا تھا اس پہ ٹیلی فون پہ انہوں نے تھوڑی بہت تبدیلیاں بھی کروائیں. اور وہی تقریر وہ جب لنڈن گئے تو پہلی بار, جدے سے لنڈن گئے تو پہلی بار انہوں نے جو وہاں پاکستانیوں سے یا ادروائز خطاب کیا تو وہ میرا ہی لکھا ہوا تھا. بالکل ٹھیک. بٹ صاحب ذاتی طور پہ بتائیے گا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں, پاکستان کو جمہوریت نے زیادہ فائدہ دیا یا مارشل لاء؟ پاکستان میں پاکستان کو فائدہ نہ جمہوری مارشل لاء نے دیا, نہ جو ہے وہ سیاسی مارشل لاء نے دیا, نہ جمہوری ڈکٹیٹرشپ نے دیا. یہ جو چاہے وہ ہمارے فوجی حکمران ہیں, چاہے وہ ہمارے سیاسی حکمران ہیں, ان کا انداز حکمرانی کم و بیش ایک جیسا ہی رہا. بالکل ٹھیک. اپنی ذات کے گرد اور اپنے مفادات کے ارد گرد ان کے معاملات رہے, اور جو عوام کے اصل مسائل حل کرنے والے تھے مختلف شعبوں میں, جو اصلاحات لے کے آنی تھی, خاص طور پہ نظام عدل میں, جو جسے سب سے زیادہ اصلاح کی ضرورت تھی, بالکل اس نظام عدل کو تو اب موجودہ دور میں مکمل طور پہ برباد کر دیا گیا. تو نہ کسی حکمران سے ہمارا ایجوکیشن سسٹم ٹھیک ہوا, نہ کسی حکمران سے ہمارا ہیلتھ سسٹم ٹھیک ہوا, نہ کسی حکمران نے ہمارا جو ٹورزم کا محکمہ تھا, زراعت جو ایک پنجاب کا ایک بڑا اہم شعبہ ہے, تو آپ کے سامنے اب, اور اس میں صرف آپ اکثر جب مجھ سے اس طرح کی لوگ بات کرتے ہیں تو تھوڑا دل میں اعتراض پیدا ہوتا ہے, اور میں اظہار بھی کر دیتا ہوں. اس میں آپ صرف سیاسی حکمرانوں کو اور فوجی حکمرانوں کو تو ہم ورد الزام ٹھہراتے ہیں کہ جی انہوں نے کچھ نہیں کیا آج تک, لیکن میں اس کا سب سے بڑا ذمہ دار اس کا بیوروکریسی کو ٹھہراتا ہوں. یہ جو ہماری افسر شاہی ہے, ہمارے جو بڑے بڑے بیوروکریٹس ہیں, انہوں نے اصل میں پاکستان کو تباہ کرنے میں بہت اہم رول ادا کیا. اور یہی لوگ جو ہیں وہ فوجی حکمرانوں کو اور سیاسی حکمرانوں کو غلط مشورے دیتے رہے, اور جس کے نتیجے میں پاکستان جو ہے وہ آج اس مقام پر پہنچا ہوا ہے کہ ٹھیک ہے ہم نے جنگ جیتی, اور اس میں پاک فوج نے بہت اہم رول پلے کیا, بالکل یا اگر کچھ لوگ آرمی چیف کو اس کا کریڈٹ دیتے ہیں تو چلے ہم بھی اس سے انکاری نہیں ہیں, لیکن یہ ایک ٹیم ورک تھا. اس میں ہماری جو ساری مسلح افواج, بری افواج اور جو بحری افواج جو ہیں ہماری, سب کا رول جو ہے وہ بہت زیادہ تھا. تو اس سے تو یقیناً دنیا میں پاکستان کی عزت بڑھی, بالکل لیکن کب تک ہم اس کی آڑ میں اپنی دیگر شعبوں میں نااہلیوں کو چھپاتے رہیں. ظاہر کرتے رہیں بالکل گے؟ ٹھیک. ہمیں کیا ضرورت نہیں ہے کہ ہم اپنا نظام عدل ٹھیک کریں؟ کیا جب ہم سے سوال ہوگا کہ آپ کا نظام عدل بہت خراب ہے تو ہم یہ جواب دیں گے کہ ہم نے جنگ جیتی تھی؟ کیا جب ہم سے یہ سوال ہوگا کہ آپ کا محکمہ تعلیم تباہی کی آخری دہانے پہ ہے تو کیا ہم یہ جواب دیں گے ہم نے جنگ جیتی تھی؟ کیا جب ہم سے سوال ہوگا کہ آپ کا محکمہ ہیلتھ جو ہے, صحت
کا جو ڈپارٹمنٹ ہے وہ برباد ہوا ہے, زراعت کا ہوا ہے, باقی شعبے ہوئے ہیں. ایسے ہی ہے. تو کیا ہم ہر سوال کا اس طرح کے یہ جواب دیں گے کہ ہم نے جنگ جیتی تھی؟ میں سمجھتا ہوں جنگ جیتنا ایک بڑا اعزاز ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہماری دوسری خرابیاں ہیں, سیاسی, سماجی, اخلاقی, ہمیں انتظامی, ہمیں اس طرف بھی توجہ دینی چاہیے. بالکل ٹھیک. سر مجھے یہ بتائیں کہ آپ ذاتی طور پہ کیا سمجھتے ہیں کہ پرویز الہی کو یا علیم خان کو اگر اس وقت وزیر اعلیٰ پنجاب بنایا گیا ہوتا تو وہ بزدار سے کہیں زیادہ بہتر تھا, اور کیا رزلٹ ہونا تھا؟ پرویز الہی, چودھری پرویز الہی صاحب تو جنرل مشرف کے دور میں جب انہیں وزارت اعلیٰ ملی تھی تو اس وقت وہ اپنی اہلیت ثابت کر چکے تھے. بالکل ٹھیک. انہوں نے بہت کام کیا, ان کے کئی کارنامے, کئی نئے محکمے بنے, کئی شعبے بنے. سب میں ایک 1122 کو ہی آپ لے لیں کہ کتنا آج اس کی جو ہے وہ کتنی اہمیت ہے اور انسانیت کی خدمت میں اس کا کردار کیا ہے. بالکل ٹھیک. اور پھر اس کے علاوہ یونیورسٹیاں بنی پنجاب میں, کالجز زراعت کو بنے, بہت اسکول زیادہ بنے, انہوں نے. زراعت بنی, اور یہ اور وہ سارا. اچھا, انہی کی ٹیم کے ایک رکن تھے علیم خان, جو ان بالکل. کی کیبنٹ ممبر تھے, اور علیم خان کا بھی ایک سیاسی تجربہ تھا, کم از کم بزدار کے مقابلے میں تو بہت بڑا سیاسی تجربہ تھا. وہ پہلے 3 دفعہ شاید جو ہے وہ پنجاب کے منسٹر ہاں ہیں. جی. پھر ان کو کوئی اتنا جو ہوتا ہے ہمارے حکمرانوں کو ہوس ہوتی ہے مال کمانے کی, تو وہ تو خود ایک مالدار آدمی, اتنا ان کے پاس پیسہ ہے, تو انہیں تو کوئی ضرورت نہیں تھی. بزدار تو ایک پکھاننگا آدمی تھا, اور وہ تو آئے شاید اسی مقصد کے لیے تھا کہ وہ اپنی غربت کو جو ہے وہ دور کرے, وزیر اعلیٰ پنجاب بن کے. علیم خان کو تو ایسی کوئی ضرورت نہیں تھی. تو میں سمجھتا ہوں کہ چاہے پرویز الہی اور علیم خان کا اگر خان صاحب نے آغاز میں ہی جو ہے پنجاب کے چیف منسٹر کے طور پہ انہیں منتخب کیا ہوتا یا ان کی سلیکشن کی ہوتی, تو شاید پنجاب میں کچھ نہ کچھ جو ہے وہ ایسی ترقی ہو گئی ہوتی کہ آج مریم نواز شریف کا مقابلہ جو ہے وہ کرتے ہوئے ہم یہ نہ کہتے کہ مریم نواز جو ہیں وہ پنجاب کی جو ہے بہترین چیف منسٹر ہے. بالکل ٹھیک. ہم جب یہ کہتے ہیں کہ مریم نواز شریف پنجاب کی بہترین چیف منسٹر ہیں, تو اصل میں ہم ان کا موازنہ عمران خان کے بزدار سے کر رہے ہوتے ہیں. لیکن اگر علیم خان چیف منسٹر ہوتے یا پرویز الہی بعد میں چیف منسٹر رہے تو شاید پھر مقابلہ سخت ہوتا. عمران خان صاحب اس ٹائم ہے جیل کے اندر. آپ کیا سمجھتے ہیں ذاتی طور پہ کہ مشکل حالات خان صاحب کے لیے ہیں جو جیل میں ہیں, یا وہ لوگ زیادہ مشکل میں ہیں جو جنہوں نے ان کو جیل میں رکھا ہوا ہے اور باہر سے سب تماشا دیکھ رہے ہیں؟ نہیں, عمران خان دیکھیں, ہم عمران خان کے بارے میں اس کے ایز پرائم منسٹر جو انتظامی امور تھے یا سیاسی معاملات تھے اس پر ہم جتنی مرضی تنقید کر لیں, لیکن یہ بات تو اگر میں کہوں گا کہ جی عمران خان مشکل میں ہے تو کوئی بھی نہیں مانے گا. عمران خان جو ہے اس کی تو اس وقت ساری جو ساکھ اور ساری جو ہے وہ تو اسی وجہ سے ہے. سر جیل تو آخر جیل ہی ہے نا. وہ ہے, اس کو آپ دیکھ لیں نا, اگر اس کے لیے جیل آخر جیل ہوتی تو 3 دفعہ تو اب وہ ہاسپٹل میں پہنچ چکا ہوتا, جس طرح یہ شریف برادران جو ہے وہ کر لیتے تھے یا باقی لوگ جو ہیں. لیکن ان کے مقابلے میں عمران خان نے تو بڑی استقامت سے جیل کاٹی ہے. تو جو شخص استقامت سے اتنی ہمت اور دلیری سے جیل کاٹ رہا ہو, اس کے بارے میں ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ وہ مشکل میں ہے. ہاں, وہ ضرور مشکل میں ہے. انہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ اب یہ ایک ایسی ہڈی ہے جو نہ ان سے نگلی جاتی ہے نہ ان سے باہر پھینکی جاتی ہے. تو وہ پریشان ہے کہ اب اس کا انہوں نے کرنا کیا ہے. بالکل اس پر سوچ بچار جاری ہے, اور بس میری دعا ہے کہ اللہ ان لوگوں کو عقل دے اور یہ کوئی ایسا فیصلہ نہ کر لیں جس سے جو ہمارے ملک کو کسی بہت بڑی آزمائش سے دوچار کر دے. اس سے آپ کا کیا مطلب ہے سر؟ کس قسم کا فیصلہ ایسا ہو سکتا ہے جس سے ملک کو جو ہے وہ؟ دیکھیں, ابھی ان کے کیس عدالتوں میں ہیں. ٹھیک ہے. اور کچھ کیسوں میں انہیں ریلیف ملا بھی ہے, لیکن ابھی ان کے کیس جو ہیں وہ عدالتوں میں ہیں. تو عدالتوں سے
کوئی ایسی سزا یا اور پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ جو کھیل کھیلتی ہے، اب اس کی تفصیل میں نے کیا جانا، آپ کو سارا پتہ ہے. تو ہم کہتے ہیں کہ کوئی درمیانی راستہ اختیار کیا جانا چاہیے. خان صاحب کو بھی جو ہے وہ ضد چھوڑ. دیکھیے میں آج آپ کو بتاؤں، میں نے خان صاحب سے کہا تھا، ان سے بڑی ہمبل ریکویسٹ کی تھی. میں نے کہا آپ کے پاس دو راستے ہیں. ایک تو یہ کہ جو آپ کو اقتدار میں لے کے آئے ہیں یا جو سہولت کار بنے ہیں 2018 کے الیکشن میں آپ کو اقتدار میں لانے کے لیے، ایک راستہ آپ کے پاس یہ ہے کہ ان کے ساتھ تھوڑے بہت اپنے معاملات کو سیٹل کر کے آپ جو بارگیننگ کر لیں. بارگیننگ نہیں، بارگیننگ ذرا اور، تو معاملات کو مینجمنٹ، ہر چیز کی ایک مینجمنٹ ہوتی ہے نا. تو میں نے کہا تھا کوئی ایسا کریں کہ آپ اپنا جو 1.5 سال ہے آپ کے اقتدار کا وہ پورا کر لیں، اور ان 1.5 سالوں میں آپ کوئی اتنے 2-3 بڑے کارنامے کریں جو عوام کی اور ملک کی فلاح کے لیے ہوں کہ آئندہ الیکشن میں آپ کو اسٹیبلشمنٹ کے سہارے کی ضرورت کم سے کم پڑے. بالکل ٹھیک. ایک راستہ تو یہ ہے. دوسرا راستہ یہ ہے کہ آپ معاملات کو جس طرح بند گلی میں لے جا رہے ہیں مکمل طور پہ بند گلی میں لے جائیں، جس کے نتیجے میں ہماری اسٹیبلشمنٹ جو ہے اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ مجبور ہو جائے دوبارہ ان لوگوں کے ساتھ اپنے معاملات کو ٹھیک کرنے پر جنہیں آپ اپنی تقریروں میں بار بار چور ڈاکو چور ڈاکو چور ڈاکو چور ڈاکو کہتے، اور آپ کا سارا فوکس انہیں چور ڈاکو کہنے پہ رہا، اور اس پر آپ نے اتنی توجہ دی کہ بے شمار جو اہم معاملات تھے، جو آپ کی تبدیلی کا خواب تھا، وہ اس سے بری طرح ڈیمیج ہوا. اس طرف آپ توجہ نہیں دے سکے، اور سارے آپ نے معاملات جو ہیں وہ ایک منتقم مزاجی، انتقام پسندی اور اس طرح کی چیزوں پہ رکھے. تو خان صاحب نے دوسرا راستہ اختیار کیا، معاملات کو بالکل بند گلی میں لے گئے، اور وہی ہوا جس کا میں خدشہ ظاہر کرتا تھا کہ وہ مجبور ہو گئی آپ کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے یا ملٹری اسٹیبلشمنٹ جو ہے کہ وہ دوبارہ ان چوروں ڈاکوؤں سے رابطہ کر کے انہیں اقتدار میں لے آئے. اب خان صاحب اندر ہیں، وہ باہر ہیں. بالکل ٹھیک. بٹ صاحب مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے یہ اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ اون چودھری بانی پی ٹی آئی کے پیر دھو رہا تھا، واقعہ کیا سر وہ تو بتا دیں. نہیں، وہ شاید اس طرح کی بات تو غلط ہے، لیکن کہ جی میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ وہ ان کے پاؤں دھو رہا تھا، لیکن خدمت کا لیول اسی طرح کا تھا. اچھا. یہ میں آپ کو بتاؤں، جتنی اون چودھری نے عمران خان کی خدمت کی ہے، میرا نہیں ہر خیال، لحاظ سے. ہر لحاظ سے، چلیں آپ کہہ لیں، اگر آپ خوش ہوتے ہیں اس لفظ سے کہ میں یہ کہوں ہر لحاظ سے، تو چلے میں کہہ دیتا ہوں، آپ کی خوشی کے لیے کہہ دیتا ہوں. جتنی اس نے عمران خان کی خدمت کی ہے اس کی مثال نہیں ملتی. عمران خان کا کوئی فیملی ممبر اتنی خدمت، جو اس کا کوئی خونی رشتہ بھی ہوتا تو اتنی خدمت شاید نہ کر سکتا. تو اگر اس خدمت میں ان کے پاؤں دھونا یا ان کے کپڑے تیار کرنا یا ان کے بارے میں دیکھنا کہ انہیں یہ لباس پہننا چاہیے، یہ شوز پہننا چاہیے، یہ جوتی پہننا چاہیے، یہ کرنا چاہیے، کس سے ملنا چاہیے، کس سے نہیں ملنا چاہیے، تو وہ اون چودھری نے اس معاملے میں بڑا خان صاحب کی خدمت کی ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں. سر اگر ایک لائن میں آپ بتانا چاہیں کہ عمران خان کی کون سی ایسی غلطی تھی جو اس نہج کے اوپر آ گئی. عمران خان کو شادیاں نہیں کرنی چاہیے تھی. اچھا. بس یعنی یہ کہ میں ان بی بی کو بشرا کے ساتھ بھی. دیکھیں عمران خان جب کوئی انسان کوئی بڑا مقصد لے کے آگے آنا چاہتا ہے نا، بڑا مقصد، پاکستان کو 2 پارٹی سسٹم سے نجات دلانا کوئی چھوٹی بات تو نہیں تھی. بالکل ٹھیک، ایسے ہی ہے. پاکستان کو 2 پارٹی سسٹم سے اس نے 2 جماعتی نظام جو سال سے مسلط تھا، باریاں جو لگی ہوئی تھیں. باریاں لگی ہوئی تھیں، اور اس میں تیسری پارٹی کو بھی آپ شامل کر لیں جو کبھی 11 سال اقتدار میں رہتی ہے، کبھی 9 سال اقتدار میں رہتی ہے، اور ان سے چھٹکارا دلانے کا عزم یا کوشش یا خواہش جو ہے، یہ تو ایک بہت بڑا مقصد تھا. اس مقصد میں شادیاں میرے خیال میں نہیں کرنی چاہیے. رکاوٹ بنی، اور کچھ اور بھی معاملات
اس سے جڑے ہوئے ہیں. اگر وہ خان صاحب اپنی گریس اور جو ان کی ایک کریکٹر کے طور پہ اور شوکت خانم ہسپتال کے ایک معمار کے طور پہ یا سرپرست کے طور پہ یا چیئرمین کے طور پہ اور جو انہوں نے فلاحی کام کیے، بے شمار سماجی کام کیے، سیلابوں کے لیے کام کیے، زلزلوں کے لیے کام کیے، تو اگر عمران خان اپنی اس حیثیت کو جو ان کی ایک میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان اگر اقتدار میں نہ آتے، پرائم منسٹر نہ بنتے تو شاید وہ عبد الستار ایدھی صاحب کا ایک دوسرا روپ ہوتے ٹھیک. ہمارے سامنے. اور لیکن انہوں نے پھر شادیاں کی، پھر شادیاں جیسی کیں وہ ایک الگ داستان ہے، اور اس کے ساتھ جڑی ہوئی جو کہانیاں ہیں وہ ایک الگ داستان ہے. بالکل ٹھیک. کیا اس کو کہتے ہیں کہ کس کس کا آپ رونا روئیں گے، کیا کریں گے. بالکل ٹھیک. سر مجھے یہ بتائیں عمران خان کے ساتھ دوستی ہوئی کیسے آپ کی؟ بھی میں پہلے بھی بتا چکا ہوں. گورنمنٹ کالج لاہور میں ہم پڑھتے تھے، شوکت خانم کی تعمیر ہو رہی تھی، تو وہاں اس وقت بڑا جذبہ تھا لوگوں میں کہ عمران خان کے شوکت خانم ہاسپٹل کے لیے کام کریں. عمران خان صاحب خود بھی بیرون ملک اندرون ملک اس کے لیے فنڈز، عطیات وغیرہ اکٹھے کر رہے تھے. تو میں نے بھی گورنمنٹ کالج لاہور میں اپنے دوستوں سے مل کے 2.5 لاکھ روپے اکٹھے کیے. زبردست. اب اس زمانے کا 90s میں 2.5 لاکھ روپے بڑے پیسے ہوتے تھے. اب مسئلہ یہ تھا کہ پیسے تو اکٹھے کر لیے، اب یہ پیسے عمران خان تک کیسے پہنچے. تو ہمارے گورنمنٹ کالج میں ایک پروفیسر تھے پنجابی زبان و ادب کے، منی لاہوری صاحب. تو انہوں نے کہا کہ جی اسلامیہ کالج سول لائن میں ایک پروفیسر ہیں دلدار پرویز بھٹی، تو دلدار پرویز بھٹی صاحب کا بڑا تعلق ہے عمران خان سے، تو آپ یہ پیسے انہیں دے دیں، وہ عمران خان کو دے دیں گے. میں اپنے دوستوں کے ساتھ وہ 2.5 لاکھ روپیہ لے کے بڑا محفوظ طریقے سے ہم لے کے تو ادھر پہنچے. دلدار بھٹی صاحب سے جا کے ملے، انہوں نے بڑی رسپیکٹ کی، بڑا پیار کیا. ظاہر ہے ہم اسٹوڈنٹ تھے، وہ بڑے عظیم آدمی، ڈیتھ ہو گئی ان کی اب. تو انہیں ہم نے کہا کہ جی 2.5 لاکھ روپیہ ہے، یہ آپ عمران خان تک پہنچائے. تو ان کی عظمت کا یہ واقعہ بھی ایک منہ بولتا ثبوت ہے. انہوں نے کہا میں عمران خان کو آپ کے کالج لے آؤں گا. تو ہم ان ہکا بکا ان کے منہ دیکھتے رہ گئے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ 2.5 لاکھ روپے کے لیے عمران خان جو ہے وہ کالج آ جائے، ہمارے گورنمنٹ کالج آ جائے. انہوں نے کہا میں لے آؤں گا، اور پھر وہ عمران خان کو لے آئے. اور وہ 2.5 لاکھ روپے جب ہم نے عمران خان کے سپرد کیے، وہ بڑا خوش ہوئے. اور میرے پرنسپل تھے، انہوں نے ڈاکٹر عبدالمجید اعوان صاحب، انہوں نے کہا خان صاحب سے کہ جی یہ جو ہے اس نوجوان کی اکیلے کی کاوش ہے. تو میں نے بڑے ادب سے انہیں بتایا، پرنسپل صاحب سے کہا، میں نے کہا نہیں سر یہ ٹیم ورک تھا، اور یہ جو میرے ساتھ 3-4 دوست کھڑے ہیں یہ ہم سب نے مل کے کاوش کیا، میری اکیلے کی کاوش نہیں ہے. یہ بات جو تھی یہ عمران خان کو بڑی پسند آئی کہ پرنسپل صاحب جو ہیں وہ اس اکیلے کو کریڈٹ دے رہے ہیں، اور یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں یہ میرے اکیلے کا کام نہیں ہے، یہ میرے دوست ساتھ ہیں ان کا. تو وہاں ان کے پی آر او بھی تب ساتھ تھے، انصر جاوید اس وقت ان کے پی آر او تھے، اب پتہ نہیں وہ کہاں ہیں، مجھے نام یاد ہے ان کا. تو انہوں نے کہا کہ انصر یہ اس کے ساتھ اپنا رابطہ رکھنا ہے اور اس پتہ کرو اس کا ہی ہو. تو بس وہ پھر وہ دن اور آج کا دن یہ تعلق جو ہے وہ ہر طرح سے میری طرف سے تو جڑا ہوا ہے. اچھا آپ کی طرف سے جڑا ہوا ہے. کبھی سر کوشش کی جیل میں ملاقات ہو سکے یا کوئی رابطہ جب سے جیل میں ہے؟ وہ اصل میں جب اقتدار میں تھے تو میں نے ان کے پالیسیوں کے، ان کی غلط پالیسیوں کے بارے میں بہت کالم لکھے، ان کے خلاف لکھے، اور مجھے کہتے تھے جب تم میرے سے بات کر سکتے ہو تو پھر میرے خلاف لکھتے کیوں؟ جب تم لکھتے ہو تو لوگ مجھے تانے دیتے ہیں کہ یہ تمہارا دوست لکھ رہا ہے، تو پھر وہ ان کا چاکا کھلتا ہے. تو وہ تھوڑا میرے سے ناراض تھے، گو کہ میری بیٹی کی شادی پہ آئے، میرے ہر دکھ سکھ میں شریک ہوئے. میں بڑا ان کا ممنون ہوں کہ میرے لاہور گھر میں بہت دفعہ، حالانکہ سرکاری گھر تھا لیکن مجھے بھی اللہ نے یہ ہمت دی ہوئی تھی کہ میں انہیں اپنے سرکاری گھر میں بلا لیتا تھا سرکاری ملازم ہونے کے باوجود، اور وہ بھی تشریف لاتے تھے سارا. تو وہ ناراض
میرے سے ابھی تک ہیں؟ میرے سے تھے. اب شاید اگر انہیں جیل میں, ہاں ایک بات انہوں نے مجھے کہی اپنے اقتدار کے آخری دنوں میں. انہوں نے کہا کہ یار تم میرے خلاف اتنا لکھتے ہو لیکن ایک بات کا توفیق مجھے یقین ہے کہ تم بدنیت نہیں ہو, تم ہماری اصلاح کے لیے لکھتے ہو. تو یہ بات سن کے مجھے بڑا اچھا لگا کہ اچھا چلیں اگر ان کو اس بات کا احساس ہے کہ میں بدنیت نہیں ہوں اور میں ان کی اصلاح کے لیے لکھتا ہوں تو ٹھیک ہے. سر آپ نے بھی کہا آپ کی بیٹی کی شادی میں بھی آئے اور آ کے انہوں نے اسٹیج کے اوپر سلامی بھی دی, وہ واقعہ تو بتائیں. نہیں وہ کیا ایشو وہ بنا؟ بیٹی کی شادی پہ اصل میں تو وہ آئے تھے جس دن بیٹی کا نکاح تھا ٹھیک ہے, اس دن وہ گھر آئے تھے مبارکباد دینے کے لیے. صحیح ہے. اور وہ بڑا ایک ذاتی سا واقعہ ہے کہ انہوں نے وہ ایک لفافہ میری بیٹی کو پکڑایا اور کہا کہ یہ ان کو بچوں کے نام یاد تھے تو انہوں نے کہا نام لے کے میری بیٹی کا کہ یہ میں تمہیں 1,00,000 روپیہ اسلامی دے رہا ہوں اور یہ تمہارے ابو لکھتے ہیں کہ میں کبھی کسی کو چائے کا پتہ ہے ان کو کہ میں چائے کی پیالی نہیں پلاتا ہوں تو میں 1,00,000 روپے. انہوں نے یہ بات مذاق میں کہی تو میری بیٹی نے بعد میں مجھے کہا کہ وہ اس طرح سے کہہ رہے تھے تو آپ اس طرح کریں کہ یہ جو 1,00,000 روپیہ ہے یہ آپ شوکت خانم کو کر دیں, جمع کروا دیں شوکت خانم کے لیے, چیریٹی کر دیں. چیریٹی کر دیں اور اس کی رسید جو ہے وہ خان صاحب کو بھیج دیں. وہ میں نے شوکت خانم میں جمع کروا دیا کہ خان صاحب کے اتنے قیمتی پیسے جو ہیں وہ ہم شوکت خانم کو دے رہے ہیں. وہ پھر بعد میں مجھے پتہ چلا کہ وہ لفافہ تو علیم خان نے ان کی جیب میں ڈالا تھا کہ بھئی اگر آپ جا رہے ہیں تو یہ ضروری ہوتا ہے کوئی اسلامی بھی دے دیا کرتے ہیں. بہرحال یہ اس طرح کی بات. ٹھیک ہے سر, یہ بتائیں کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں صحافت واقعی آزاد ہے؟ اگر پاکستان میں صحافت آزاد ہوتی تو آپ کو یہ سوال پوچھنے کی نوبت ہی نہ آتی. بالکل ٹھیک, بس میں اس کا یہی جواب. بالکل ٹھیک. میں صحافت کی مادر پدر آزادی کے حق میں بھی بالکل نہیں ہوں, بالکل ٹھیک ہے. لیکن اتنی صحافت ضرور آزاد ہونی چاہیے کہ ہر شخص جو بات صحیح سمجھتا ہے, جو سمجھتا ہے کہ یہ حق سچ ہے, اسے مناسب الفاظ میں اسے کہنے کا اختیار ہونا چاہیے. اس کے پاس حق ہونا چاہیے کہ وہ مہذب انداز میں اپنی بات جو ہے چاہے وہ کسی کو اچھی لگتی ہے یا بری لگتی بالکل ہے ٹھیک ہے. مگر اسے اپنی بات کہنی چاہیے جو کہ یہ حق اب چھین لیا گیا ہے. سر پیرنی کی صورت میں زوجہ تو عمران خان نے جو ہے وہ ان کو مل گئی, موکلات کبھی نظر نہیں آئے, کیا آپ سمجھتے ہیں موکلات کی کمی تھی یا موکلات تھے تو وہ تھے کون؟ میں ان چیزوں پہ بالکل بھی بلیو نہیں کرتا. پیری اور مریدی کے اندر بلیو نہیں کرتے میں یا موکلات میں نہیں کرتے؟ نہیں میں اس قسم کے جو جن لوگوں کا رابطہ ڈائریکٹ اللہ سے جڑا ہوا ہوتا ہے نا, اس اللہ سے جو کہتا ہے میں انسان کی شاہ راگ سے زیادہ قریب ہوں, بالکل ٹھیک تو ہے, ان کا کوئی شک نہیں بلیو اس میں. ذرا مختلف ہوتا ہے. خان صاحب کو تو بالکل ٹوٹلی جو ہے اپوزٹ بلیو دیکھا, مانتے تو وہ تھے پیر نہیں. وہ ہاں مانتے تھے, بلکہ اب تک مانتے ہیں اس جو لیے میری اطلاع ہے. لیکن میں آپ سے یہ گزارش کروں گا, بڑی ہمبل ریکویسٹ کروں گا کہ میں اس موضوع پہ بات نہیں کرنا ٹھیک ہے, چاہتا. ٹھیک ہے. اچھا, ہم نے بٹ صاحب یہ دیکھا کہ خان صاحب کے پاس جو ہے وہ موکلات کی کمی تھی, مگر ایک جو موکل ان کا تھا وہ بہت سر فہرست تھا, فیض حمید. ہم نے بعد میں بھی دیکھا کہ جو تمام قصے نکلے. آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے, کیا واقعی نہیں, موکلات کی خدمات انجام دی انہوں نے؟ میں تو پہلے ہی خان صاحب کو ایک بار کہا تھا, میں نے کہا خان صاحب ایک وقت آئے گا جب ثابت ہو جائے گا کہ یہ فیض حمید نہیں بے فیض حمید بے ہے. فیض حمید. ٹھیک ہے. خان صاحب آپ کو پتہ ہے کہ جس پہ عاشق ہوتے ہیں پھر وہ کہتے ہیں کہ بزدار والا معاملہ نہیں آپ نے دیکھا, وسیم اکرم پلس. وہ وسیم اکرم پلس. تو وہ جو جناب فیض حمید تھے وہ بھی ان کے لیے شاید وسیم اکرم پلس تھے, ڈبل پلس تھے. تو پھر جو ان کے دور میں ہوا, جس طرح سے لوگوں کو ذلیل کیا گیا. ابھی کل میں حامد میر صاحب کا ایک دیکھ رہا تھا کسی پروگرام میں, شاید وہ یا کسی جگہ پہ وہ یہ بات کر رہے تھے کہ ایک سینیٹر ہیں کوئی
اس وقت نون لیگ کے، اور ان کے صاحبزادے جو ہیں وہ ایک ممبر قومی اسمبلی ہیں، کہ ان لوگوں کو کس طرح جناب فیض حمید نے ان سے ناجائز طور پہ کروڑوں اربوں روپے کھائے، مال بنائے، اور یہ ساری چیز. تو یہ میں سمجھتا ہوں یہ ساری چیزیں اگر یہ جو ہمارے اوپر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں یہ سیاستدانوں کی کرپشن کو اتنا کھلے عام سامنے لے آتے ہیں، تو پھر ان کی اپنے شعبے سے تعلق رکھنے والے جو لوگ ہیں، جنرل فیض حمید جیسے لوگ، صرف یہ نہیں ہے کہ آپ ان کا کورٹ مارشل کر لیں یا آپ ان کو سزا دیں. انہوں نے جو کرپشن کی، انہوں نے جو بدتمیزیاں کیں، جو بد اخلاقیاں کیں، ان کی ساری تفصیل بھی اسی طرح سامنے لائیں جس طرح یہ سیاستدانوں کی یا سیاسی لوگوں کی تفصیل سامنے لاتے ہیں. بالکل ٹھیک. سر یہ بتائیں کہ عمران خان کے دور میں کیا میڈیا کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی گئی؟ کیا صحافیوں کو نوازا گیا؟ یا بنیادی یوٹیوبرز کو ہم نے دیکھا، وہ تو خصوصاً ہم نے خان صاحب کا بڑا جو ہے نا وہ ذاتی طور پہ انوالومنٹ تھا خان یوٹیوبرز کے صاحب ساتھ. جب تک حکمران نہیں بنے تھے سر وہ ایک بہت مختلف آدمی تھا. ٹھیک. یعنی اس حد تک مختلف آدمی، میں نے یہ مرحلہ بھی دیکھا کہ خان صاحب کی کوئی غیر ضروری تعریف کرتا تھا نا، جس کو آپ خوش آمد کہہ لیں، خان صاحب کو وٹ چڑھتا تھا. خان صاحب بیزار ہو جاتے تھے، کہتے ہیں چپ کرو چپ کرو، مجھے پتہ ہے مجھے پتہ ہے مجھے پتہ ہے، چپ کرو مجھے سب پتہ ہے. اور پھر جب وہ پرائم منسٹر بنے تو ان کے لچھن یا ان کا رویہ ہی بالکل اور طرح کا ہو گیا. اور جتنی خوش آمد ہمارے دوسرے وزرائے اعظم یا حکمران پسند کرتے ہیں، خان صاحب شاید اس سے بھی آگے چاہتے تھے کہ ان کے، آپ دیکھیں نا کس طرح سے لوگ ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جوڑتے تھے، مثالیں دیتے تھے ان کی، اور کس طرح خان صاحب اس پہ خوش ہوتے تھے. یہاں تک کہا گیا کہ جی دنیا میں دو ہی عظیم والدین ہیں، ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین اور ایک عمران خان کے والدین. مطلب یہاں تک کہا گیا، اور اس کو دل و جان سے اس چیز کو قبول کر لیا گیا. یہ کیا تھی؟ اس طرح کی خوش آمد پسندی میں نے کسی اور حکمران میں تو نہیں دیکھی، بالکل ٹھیک. کہ یہ لیول آ جائے کہ آپ کو لوگ جو ہیں نبیوں، پیغمبروں پیغمبروں، کے ساتھ کمپیئر ولیوں کریں. کے ساتھ کمپیئر کریں، جوڑیں، اور آپ اس کو قبول کرتے رہیں. بالکل ٹھیک. سر ریحام خان نے جو ہے ایک کتاب لکھی، کیا آپ نے وہ کتاب پڑھی اور کیا تبصرہ کریں گے اس کتاب کے بارے میں؟ نہیں، میں نے آپ کو میں بتاؤں کہ میں نے پڑھی یا نہیں پڑھی، وہ تو سب نے پڑھی ہے. کسی نے کسی مقصد کے لیے پڑھی ہے، کسی نے کسی مقصد کے لیے پڑھی ہے. تو مجھے وہ کتاب، ہمارے ایک سینئر جرنلسٹ ہیں، انہوں نے مجھے وہ کتاب بھجوائی تھی، اور میں نے اس کے 2-3-4 صفحے پڑھے، اور پھر مجھے اندازہ ہوا کہ یہ کتاب جو ہے یہ پڑھنے کے لائق نہیں ہے. دیکھیں، میں آپ کو ایک 2 بات، دفعہ پڑھ بھی لی تھی آپ میں نے سر؟ نہیں، میں 2-4 صفحے پڑھے تھے. اچھا، 2-4 صفحے. ہاں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ نے کسی کے ساتھ ٹائم گزارا، کسی رشتے کی نسبت سے یا دوست کی حیثیت میں، اور اس میں آپ نے ایک اچھا وقت کسی کے ساتھ گزارا ہو، تو اس کے بارے میں کم از ذاتی کم طور پہ لکھنا نہیں چاہیے. اخلاقیات یہ زیب نہیں دیتی کہ آپ اس کے بارے میں ایسی گھٹیا گفتگو کریں جس کا خود آپ حصہ رہے ہوں. ایسے ہی ہے. یعنی دیکھیں نا، اس وقت یعنی جب تک یہ ساری چیزیں موصوفہ کے سامنے ہوتی رہیں، وہ اس کو قبول بھی کرتی رہیں، اور عمران خان کو اس کے باوجود بطور ایک شوہر کے وہ قبول بھی کرتی رہیں. اور جب ان کا اختلاف ہوئے اور ان کی طلاق ہوئی تو ان کو ویسی گریس کا سامنا کرنا چاہیے تھا جیسی گریس کا سامنا عمران خان طلاق دینے کے بعد جمائمہ خان کے لیے انہوں نے کی. بالکل ٹھیک. تو میں فرض کر لیں ان کی کتاب میں اگر کچھ باتیں صحیح بھی ہیں، سچ بھی ہیں، تو جو انہوں نے یہ کام کیا، ذاتی چیزوں کو اچھالا، اخلاقیات سے گری ہوئی باتیں کی، بہت ہی زیادہ. اسی سے یہ ظاہر ہو گیا کہ یہ خاتون جو ہے وہ تو ایک خاص ایجنڈے کے تحت ان کے ساتھ جڑی تھی.
میں اسے مناسب نہیں سمجھتا۔ بالکل ٹھیک۔ بٹ صاحب یہ بتائیں کہ آپ نے نوائے وقت میں ایک اچھا ٹائم گزارا، کالم آپ لکھتے تھے، وہاں پر زرداری کے خلاف بہت لکھا آپ نے، کیا زرداری کی طرف سے کبھی آپ کو کوئی پریشر، کوئی تھریٹ کیا گیا؟ اگر یہ زرداری کے ساتھ کرپشن والا معاملہ نہ جڑ جاتا، اب اس میں کتنی صداقت ہے، عمومی تاثر تو یہی ہے کہ وہ انہیں ایک کرپٹ حکمران کے طور پہ جانا چاہتا ہے، مسٹر 10% اور یہ وہ۔ اگر یہ چیزیں ان کے ساتھ نہ جڑتی، میں آپ کو پورے یقین سے کہتا ہوں وہ بڑا ہمبل، بڑا ایک عظیم انسان ہے۔ مجھے ایک بار اتفاق ہوا ان کے ساتھ عمرے پہ جانے کا، وہ عمرے پہ مجھے ساتھ لے گئے اپنے، اور بھی کچھ جرنلسٹ تھے سینئر اور ان کے ذاتی دوست تھے، اور میں نے جو جہاز میں ان کی ہمبلنس دیکھی، جو ان کی میں نے عاجزی دیکھی کہ کس طرح سے وہ سب کے پاس آئے، ایک ایک دوست کے پاس آئے، اس کی سیٹ پہ آئے اور ہاتھ جوڑ کے کہا کہ آپ نے میں آپ کا شکر گزار ہوں سائیں، آپ نے میرے ساتھ آپ عمرے پہ آئے۔ حالانکہ شکر گزار تو ہمیں ان کا ہونا بالکل چاہیے ٹھیک۔ تھا۔ وہ تمام پورے جہاز میں، وہ چارٹرڈ پلین تھا، اس میں وہ پھرے اور وہ سارا کیا۔ تو میرے ساتھ ان کی ایک اچھی، میری والدہ کے انتقال پہ وہ شاید چائنا تھے، وہاں سے ان کا فون آیا مجھے، محسن نقوی صاحب کی پہلے کال آئی جو ہمارے انٹیریئر منسٹر ہیں، انہوں نے کہا کہ پریزیڈنٹ زرداری صاحب آپ سے 2011 کی بات ہے کہ وہ آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں، تعزیت کرنا چاہتے ہیں۔ تو انہوں نے مجھے کہا کہ میری بہن آپ کے پاس آئیں گی، پھر پوری ٹیم ان کی، ڈاکٹر بابا روان منسٹر تھے، اور وہ جو ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے وزیر داخلہ تھے جو ہمارے رحمان ملک صاحب، فریال تالپور صاحبہ، یہ سارے لوگ میری والدہ کے وہ تعزیت کے لیے انہوں نے، زرداری صاحب نے ان کو بھیجا۔ تو وہ ذرا ایک وہ یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں نہیں پڑتے، جس طرح یہ شریف حکمران اور یہ شریف برادران پڑ جاتے ہیں نا، منتقم مزاجی اور یہ وہ، زرداری بالکل بھی منتقم مزاج نہیں ہے، وہ بڑے دل کے آدمی ہیں، بڑے دل کے آدمی ہیں۔ بالکل ٹھیک سر، اتنے سال صحافت میں گزارے، بڑی بڑی پارٹیز بنتے دیکھیں، پرانی پارٹیز جو موجود تھیں ان کو اوپر نیچے حکومت میں آتے دیکھا، کبھی کوئی پاکستان میں حقیقی لیڈر نظر آیا آپ کو؟ حقیقی لیڈر نظر آیا تھا مگر وہ بھی حقیقی نہیں نکلا۔ بس ہم تو میں نے خان صاحب کو جیل میں ایک پیغام بھجوایا تھا، میں نے کہا کہ کاش آپ اور 5-10 سال اور اقتدار میں نہ آتے، ہمارے پاس ایک امید تو رہتی کہ پیچھے کوئی ہے۔ تو اب تو ہماری امید ہی ٹوٹ گئی ہے، اب تو ہمارے پاس کوئی امید ہی نہیں ہے۔ کوئی ایک بیسٹ فرینڈ آپ کا جو سیاسی لیڈر ہو؟ ایک بیسٹ فرینڈ تو تھا، ابھی بھی ہے، میں اس کو سمجھتا ہوں اللہ اس کے لیے آسانیاں پیدا کرے، میں دعا گو ہوں، اور وہ اپنی غلطی، میری دعا ہے کہ وہ اپنی غلطیوں سے سبق سیکھ کے پھر واپس باہر ہیں؟ پھر واپس آئے اور واپس آ کے اقتدار میں بھی آئے۔ سر آپ ماشاءاللہ خود لاہوری ہیں، بسنت جو ہے وہ سر کے اوپر ہے، فروری کے اندر بسنت اناؤنس ہو گئی ہے، تیاریاں چل رہی ہیں، کیا سمجھتے ہیں کہ یہ تہوار کیسا ہے اور کیا یہ بند ہونا چاہیے تھا یا اب دوبارہ اس کی پرمیشن مل گئی ہے تو یہ دوبارہ بند نہیں ہونا چاہیے؟ دیکھیں ہمارے ہاں سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ ہم قوانین تو بناتے ہیں، ان پر عمل درآمد کروانے میں ہمارا کردار بڑا کمزور ہوتا ہے۔ ابھی بھی بسنت وہ جو دھاتی ڈور ہے اس کے حوالے سے جی یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، فلاں، مگر پاکستان کے ہر شعبے میں اتنی کرپشن ہے کہ یہ جو ایک کریمنل اور کرپٹ مافیا ہے اور جو ظالم لوگ ہیں جو اس طرح کے کام کرتے ہیں، جانوں سے کھیلتے ہیں، بالکل انسانی جانوں سے، وہ باز نہیں آ سکتے۔ وہ پیسے، وہ جو ہمارے، اب آپ دیکھیں نا یہ جو ون ڈش کی پابندی ہے نا، آپ دیکھیں کہ ٹائم کی پابندی ہے نا، اب جب آپ کسی شادی ہال میں جاتے ہیں، یہ میں آپ کو پورے یقین سے کہہ رہا ہوں، تو وہ آپ سے یہ ون ڈش کی خلاف ورزی کے اور ایکسٹرا جو چارجز لیتے ہیں۔ ایکسٹرا چارجز لیتے ہیں کہ جی یہ ہم نے اے سی صاحب کو دینے ہیں یا میجسٹریٹ صاحب کو دینے ہیں یا فلانے افسر کو دینے ہیں اور تھانے میں دینے ہیں اور پولیس والوں کو دینے ہیں، تو اس کے وہ الگ پیسے لیتے ہیں۔ تو اسی طرح سے اللہ کرے بسنت ایک بڑا اچھا
خوبصورت تہوار ہے. ہم خود بھی کبھی ایسے نہیں ہوتا تھا کہ اس طرح کی ڈور کہ جو انسان کی جان لے لے اور اس طرح سے کرے. تو اللہ کرے کہ حکومت نے، لیکن یہ میں آپ کو بتاؤں بے شمار لوگ پاکستان سے باہر صرف اس لیے آ رہے ہیں کہ پاکستان میں پسند. کینیڈا سے ایک بہت بڑا دوستوں کا گروپ آیا ہوا ہے، آسٹریلیا سے لوگ آ رہے ہیں، اور یہ وہ. تو یہ تو ایک ٹورزم کے حوالے سے بھی ایک بہترین اچھی چلیں لوگ کچھ دیر خوش ہو لیں گے، کوئی کسی کی کوئی گڈی کاٹ دے گا، کسی کی اپنی اور کٹ ویسے بھی جائے گی، انٹرٹینمنٹ یا کامک ریلیف کے لیے ہمارے پاس ہے ہی کچھ نہیں. ہے ہی کچھ نہیں. تو گھٹن زدہ اس ماحول میں میں تو سمجھتا ہوں اچھا ہے پسند مثبت کا اقدام. ہونا، لیکن یہ ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ ان کو جو انہوں نے یہ جو دھاتی ڈور بنانے والے اس طرح کے جو وہ قوانین بنائے ہیں، جو اس پہ ان کو بہت سختی کرنی پڑے گی. بالکل ٹھیک. بٹ صاحب یہ بتائیں کہ عمران خان اور ریحام خان کی شادی کے خلاف کالم لکھا. خان صاحب دوست تھے، غصہ تو ان کو بڑا آیا ہوگا آپ پہ، کبھی انہوں نے اس کا اظہار کیا؟ نہیں، پھر اس کا مجھے یہ آپ دیکھیں نا کہ میرے لیے کتنی بڑی بات تھی کہ ازالہ یہ کرنا پڑا کہ پھر خان صاحب کی محبت میں اس کالم پہ معذرت بھی کرنی پڑی ریحام خان سے، اور ان کو کھانے پہ بھی بلانا پڑا. بٹ صاحب احمد جاوید قتل کیس آپ کے دوست کے بیٹے ہیں، اور سزا پتہ نہیں ملتی ہے کہ نہیں ملتی، مگر آپ کا اس بارے میں کیا انپٹ ہے، اور کیا آپ کا کوئی خفیہ کردار ہے اس کے اندر جو لڑکے گرفتار ہوئے ہیں اس قتل کے مقدمے میں؟ نہیں، میرا خفیہ کردار نہیں ہے، میرا کھلا کردار ہے. زبردست. خفیہ کردار کیا ہوتا ہے؟ میں کو خفیہ کردار تو آج کل کے خسرے ادا نہیں کرتے. میں تو چلیں یار پھر بندہ ہوں. آج کل جو خفیہ کردار آپ نے دیکھا نہیں کہ تھانوں پہ اپنے حقوق کے لیے خسرے حملہ آور ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو خفیہ کردار تو آج کل خسروں کا نہیں ہے. بالکل ٹھیک. میرا خفیہ کردار کیسے ہو سکتا ہے؟ اس معاملے میں نے بڑا کھلا کردار ادا کیا، اور میں ظالموں کے مقابلے میں ایک مظلوم باپ کے ساتھ کھڑا ہوا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ میں ایک گناہگار ترین انسان ہوں، غلیظ ترین انسان ہوں دنیا کا. تو شاید یہی میرا ایک جو کھلا کردار ہے وہ میری بخشش کا وسیلہ بن جائے کہ میں ظالموں کے مقابلے میں ایک مظلوم باپ کے ساتھ کھڑا ہوں. ایک ایسا مظلوم باپ جس نے سنت کے مطابق اپنے بیٹے کی قتل پر ایک آنسو تک نہیں بہایا، اور اس نے جو ہے وہ، بلکہ میں آپ کو بتاؤں وہ صبر کا مقام تو بات کا ہے نا، وہ شکر کے مقام تک رہا کہ جو میرے جے سونا میرے دکھاں وچ راضی، میں سکھاں نو چولے ڈاواں. کہ جے میرا رب اگر راضی ہے یہ جو مجھے دکھ ملا ہے، میں نے سکھ لے کے کیا کرنے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں انصاف ملے گا، اور یہ نہیں ہوتا کہیں سے بھی انصاف نہ ملے ہمیں. چلیں جی، یہ جو پاکستان میں ایک کرپٹ اور کریمنل سسٹم ہے، ہم فرض کر لیں 1% ہمیں تو ادارے انصاف دے رہے ہیں. آپ نے دیکھا ہے کہ اس کی سیشن کورٹ سے بھی ضمانت کینسل ہوئی، جو اصل قاتل ہے، اور اس کی اب ہائی کورٹ سے بھی اس کو گرفتار کر لیا گیا. تو ابھی تک تو ادارے ہمیں انصاف دے رہے ہیں، اور ہم یہی یقین ہے ہمیں کہ ادارے آئندہ بھی ہمیں انصاف دیں گے. لیکن فرض کر لیں اگر پاکستان کے ایک کریمنل اور کرپٹ سسٹم کے مطابق کسی ادارے نے کوئی ڈنڈی بھی ماری، تو ہمیں تو سب سے بڑی عدالت سے امید ہے. بالکل ٹھیک. ہم تو جو اللہ کا انصاف ہے. اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں، اللہ کو شاید پتا تھا کہ دنیا میں اس کے بندوں کو انصاف نہیں دے سکیں گے، اسی لیے اللہ نے اپنا ایک یوم انصاف مقرر کیا. بالکل ٹھیک. اگر اللہ کو پتا ہوتا کہ بندوں نے بندوں کو انصاف دے دینا ہے، تو پھر اللہ کو اپنا یوم انصاف مقرر کرنے کی کیا ضرورت تھی. تو ہمیں کہیں سے انصاف ملے نہ ملے، ہمیں پورا یقین ہے کہ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے، بے اور شک. انشاءاللہ ہمیں انصاف ضرور ملے گا. انشاءاللہ. سر سچ بتائیے گا، 2018 کے الیکشن عمران خان کس کے کندھوں پہ چڑھ کے آئے؟ کیا واقعی اسٹیبلشمنٹ انوالو تھی؟ 100% انوالو تھی، اس میں تو کوئی دوسری رائے ہے نہیں. اسٹیبلشمنٹ اس وقت بالکل عمران خان کو کاندھوں پہ بٹھا کے لے کے آئی،
اور عمران خان نے بھی ان کے ساتھ ابتدائی دنوں میں دوستی کا، تعلق کا اور ان کے احسانوں کا پوری طرح بدلہ چکانے کی کوشش اس طرح سے کی کہ انتہائی جو ایک آپ اندازہ کریں کہ یہاں تک کہا کہ یہ جو آئی ایس آئی یا دوسری ایجنسیاں سیاستدانوں کے یا لوگوں کے فون ٹیپ کرتی ہیں، یہ بالکل ٹھیک کرتی ہیں۔ آئی ایس آئی کا اور کام کیا ہے؟ آپ اندازہ کریں نا، چلیں یہی کام ہوگا آئی ایس آئی کا، لیکن کسی سیاسی حکمران کا اس طرح سے کہنا کہ جی یہ کام وہ کرتے ہیں، اور آرمی چیف قوم کا باپ ہوتا ہے۔ کس نے کہا تھا یہ کس نے کہا تھا کہ آرمی چیف جو ہے وہ قوم کا باپ ہوتا ہے؟ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان نے جو احسان اس کو لے کے آیا گیا تھا، اس کا عمران خان نے بھی پوری طرح حق ادا کرنے کی کوشش کیا، لیکن بعد میں پھر اختلافات جو ہے وہ اس سے آگے اتنا چلے گئے کہ قوم کا باپ تو انہوں نے کہا کہ ہوتا ہے۔ ہاں جی، تو جب کسی نے کہا کہ عمران خان یہ تسلیم کریں کہ وہ اس کا بھی باپ ہے، صرف قوم کا باپ نہیں ہے، عمران خان کا بھی باپ ہے، تو اس بات کو پھر اس نے تسلیم نہیں کیا اور پھر جنگ آگے بڑھ گئی۔ بالکل ٹھیک۔ بٹ صاحب ایک بہت بڑی ٹرم یوز ہوتی ہے صحافت کے اندر کہ لفافہ صحافی، اور ہم نے دیکھا کہ بہت سے مشہور صحافیوں کے اوپر الزام لگے۔ کیا آپ جرت کے ساتھ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کو کبھی کوئی لفافہ ریسیو نہیں ہوا؟ نہیں، میں تو ایک بار میں نام لے کے کہتا ہوں، اور یہ واقعہ میں پہلے بھی نوائے وقت میں کالم لکھتا تھا، ٹھیک ہے، مجھے اس وقت پریزیڈنٹ زرداری تھے اور ان کے ساتھ ڈاکٹر قیوم سومرو، ابھی بھی وہ حیات ہیں وہ، اور ان کے ساتھ ہمارے ایک، میں ان کی بڑی رسپیکٹ کرتا ہوں، احمد ریاض شیخ صاحب، وہ بھی زرداری صاحب کے ساتھ بڑے مخلص دوست ہیں ان کے، اور بڑے وہ محبت مروت والے انسان ہیں۔ احمد ریاض شیخ صاحب آج کل شاید وہ ایک چینل بھی ان کا ہے یا کوئی، یا ان کے بڑے وہ ایف آئی اے میں بھی ایک زمانے میں رہے، اور ابھی بھی وہ زرداری صاحب کے قریبی ساتھیوں میں ہیں، اور وہ قلم کاروں کے ساتھ بڑا رابطے میں رہتے تھے۔ تو ایک بار یہ لوگ آئے تھے اور انہوں نے، تب میں نوائے وقت میں لکھتا تھا، انہوں نے مجھے ایک لفافہ دیا کہ یہ ہماری طرف سے یعنی صدر زرداری کی طرف سے پہلا سلام ہے۔ تو وہ پہلا سلام میں نے قبول نہیں کیا تھا، بلکہ میں نے اس کے خلاف کالم بھی لکھ دیا تھا، جسے مجید نظامی صاحب نے تھوڑا ایڈٹ کر کے چھاپ بھی دیا تھا، اور اس کالم کا عنوان ہی یہی تھا، وہ آج بھی ریکارڈ پہ ہے، صدر زرداری کا پہلا سلام۔ تو میں نے انہیں کہا تھا کہ کم از کم آپ کسی کے پاس جب لفافہ لے کے جائیں تو اس کے بارے میں معلوم تو کر لیا کریں کہ اس کی شہرت کیسی ہے، وہ لفافہ قبول کرے گا یا وہ لفافہ لینے سے معذرت کر دے گا یا آپ کے منہ پہ مارے گا۔ تو میں نے کہا ذرا پتہ کر لیا کریں کسی سے۔ تو پھر اس کے بعد یہ واقعہ جب میں نے لکھا کالم میں تو مجھے فون آ گیا، یہ میں آپ کو بڑی ایک دلچسپ بات سنا رہا ہوں، مجھے فون آ گیا اس وقت کے گورنر سلمان تاثیر صاحب کا۔ مجھے انہوں نے کہا کہ تم نے یہ کالم لکھ کے اچھا نہیں کیا۔ تو مجھے بڑا عجیب سی لگی ان کی یہ بات، حالانکہ میرا ان کا بڑا ایک ذاتی اور بڑا محبت والا تعلق۔ تو میں نے کہا کہ کیا مطلب ہے آپ کا، آپ مجھے دھمکی دے رہے ہیں کہ تم نے یہ کالم لکھ کے اچھا نہیں کیا؟ کہندے نہیں یار میں تینوں دھمکی نہیں دے رہا، گل ہے ایک تو لفافہ نہیں لیا، اتوں تو کالم لکھ دیتا ہے، ٹھیک ہے، تے ہون تینوں ساری زندگی نا کسی نے لفافہ نہیں دینا تے یار کسی ویلے ضرورت پی ہی جاندی ہے۔ وہ اتنا ان کا معصومانہ انداز تھا۔ اس کے بعد پھر اس کالم کے بعد پھر مجھے نہیں یاد کہ کبھی کسی نے یہ جرت کی ہو کہ کوئی وہ لفافہ، لیکن یہ کلچر ہماری صحافت میں ہے بڑا عام۔ مثلا میں آپ کو ایک مثال، یہ ایک آپ کے ہی ہمسائے میں ایک حکمرانی دربار ہیں 2-3، تو ایک دربار میں ایک ہمارے پولیس افسر ہیں، وہ ایک سیکورٹی افسر ہے، یا تھے شاید، اب نہیں ہیں وہ۔ تو وہ مجھے ایک دن ایک بڑے تجزیہ نگار ہمارے ایک
تو ان کا نام لے کے کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ آپ کا بٹ صاحب تعلق ہے. میں کہا جی ہاں میرا بالکل تعلق ہے. تو کہنے لگے آپ ان سے گزارش کر سکتے ہیں. میں کہا دسو کر لیں گے گزارش. کہندے نے انہوں نے کہو کہ جدوں اندروں لفافہ لے کے نکلن نا تے پیسے گڈی 'چ بیٹھ کے گن لیا کرن. وہ اندروں ہی گنتے آتے ہیں تو سانوں برا لگتا ہے. یعنی وہ پولیس افسر کہہ رہے تھے کہ وہ اندر سے ہی لفافے پیسے گنتے آتے ہیں تو ہم جو باہر کھڑے ہوئے انہیں دیکھتے ہیں تو ہمیں برا لگتا ہے. تو ان کو آپ ہماری طرف سے ریکویسٹ کریں کہ جدوں لفافہ لے کے اندروں نکلو پیسے گڈی 'چ بیٹھ کے گن لیا کرو. بالکل تو ٹھیک. اب یہ تو ایک عام کلچر ہے. اور صرف دیکھیں لفافہ تو بیچارہ ایسے ہی بدنام ہو گیا ہوا ہے. اب تو بات لفافوں سے بہت آگے کی ہے. پلاٹ پرمٹ اور کسی کے کام کروانے کے کروڑوں اربوں روپے, اور کوئی کسی کو کسی یونیورسٹی کا چارٹر لے کے دے رہا ہے تو وہ اتنے کروڑ روپیہ کہ کچھ کر رہا ہے کسی طرح. اوپر گیم چلی گئی. میں کہتا ہوں اب تو گیم جو ہے وہ بہت اوپر نکل گئی. پر صاحب یہ بتائیں کسی طاقتور نے کبھی اپروچ کیا ہو کسی مظلوم کی کردار کشی کے لیے یا کسی سیاستدان کی کردار کشی کے لیے اور اس کے عوض آپ کو کہا ہو کہ ہم آپ کو نہیں, انٹرٹین ہم کرتے نے ہیں؟ کبھی کسی کو طاقتور مانا ہی نہیں سوائے اللہ کی ذات کے. بالکل زبردست. طاقتور مانیں گے تو کوئی کسی کی کردار کشی کے لیے کہنے کی جرت کرے گا نا. جب ہم اب سب سے دنیا و آخرت کا سب سے طاقتور ہمارا رب ہے, بے شک. ہمارا اللہ ہے, اور باقی لوگ ہیں. اللہ نے کسی کو عزت بخش دیا ہے, کسی کو طاقت بخش دیا ہے, کسی کو دولت بخش دیا ہے. جسے اللہ نے عزت بخشی ہے ہم اس کا احترام ضرور کرتے ہیں, کرنا چاہیے. جسے اللہ عزت دیتا ہے آپ کون ہوتے ہیں کہ اس کی نا عزت کرنے والے, بالکل وہ کرتے ہیں. طاقتور ہم صرف اپنے رب کو مانتے ہیں, رب کو جانتے ہیں کہ سب سے بڑا دنیا و آخرت کا طاقتور ہمارا رب ہے. بے شک بے شک. سر کیا سمجھتے ہیں کہ امریکہ کے زوال کی جو ہے وہ وجہ ٹرمپ کی جو ہے موجودہ پالیسیز ہیں؟ چلیں شکر ہے آپ نے مجھ سے امریکہ کے زوال کی بات پوچھی. آپ نے مجھے پاکستان کے زوال کی بات پوچھ کے کسی امتحان میں نہیں ڈال دیا, آگے. ورنہ پہ مجھے جو ہے وہ اور طرح کی باتیں کرنا پڑ جاتی. اور میری اب گزارش یہ ہے کہ آپ امریکہ تک ہی رہیں. پاکستان کے جو ہے وہ اللہ کرے کہ پاکستان بہت ترقی کرے. ہماری تو بڑی خواہش ہے اور ہماری زندگی میں یہ ہو کہ پاکستان کی عزت ہو, پاکستان کے پاسپورٹ کی عزت ہو. میں اکثر یہ لکھتا بھی ہوں اور کہتا بھی ہوں کہ کاش ہم پاکستان جیسے خوبصورت ہوتے. بدقسمتی سے ہم نے پاکستان کو اپنے جیسا بدصورت بنا لیا. تو باقی یہ ہے کہ ہمیں کیا لینا دینا ہے ٹرمپ کی پالیسیوں سے. وہ جانے, امریکہ جانے, ان کی پالیسیاں جانے, ان کے لوگ جانے. الیکشن ہوتے ہیں, لوگ جس کو ووٹ ڈالتے ہیں اس کو اقتدار مل جاتا ہے. یہ نہیں ہوتا کہ ووٹ کسی اور کو ڈلیں اقتدار کسی اور کو مل جائے. وہاں پہ تو ایسا نہیں ہوتا. تو باقی اگر صدر ٹرمپ کی پالیسیاں امریکہ کے خلاف ہیں یا امریکنز کے خلاف ہیں تو وہ لوگ ان سے نمٹ لیں گے. ہمارا المیہ یہ ہے کہ پاکستان کے خلاف ہمارے حکمرانوں کی جو پالیسیاں ہوتی ہیں ہم میں اتنی سخت اور شرم ہی نہیں رہی کہ ہم ان سے نمٹ سکیں, ہم ان کو روک سکیں کہ یہ پالیسی پاکستان کے خلاف ہے, پاکستان کے مفادات کے خلاف ہے, ہم آپ کو اس پہ عمل نہیں کرنے دیں گے. بالکل ٹھیک. بٹ صاحب کیا آپ بھی یہی سمجھتے ہیں کہ 1947 سے آج تک پاکستان کے اندر جمہوری حکومت کبھی آئی نہیں, ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے ہی کام کیا؟ جی بالکل ایسے ہی ہے. میں کیا سمجھتا ہوں آپ نہیں سمجھتے. بالکل ٹھیک. مطلب میں پھر یہ کہتا ہوں کہ جب آپ اس طرح کے سوال کرتے ہیں تو آپ کے سوال میں ہی ایک جواب ہوتا ہے. تو اگر ایسا پاکستان میں ہوتا کہ کوئی صحیح معنوں میں جمہوری حکومت جو ہے ہم کسی کو کہہ سکتے صحیح معنوں میں, تو آپ خود ہی اس کی نشاندہی کر دیتے اپنے سوال میں. بالکل ٹھیک. سر پاکستان کا سب سے بڑا المیہ کیا ہے؟ بدنیتی. ہم بدنیت لوگ ہیں. بے شمار معاشروں نے
غربت سے نمٹا اور ترقی پائی، عروج پائے. ہم نیت کے غریب ہیں، ہم کچھ کرنا ہی نہیں چاہتے. بالکل ہی. یہ سب سے بڑا المیہ ہے پاکستان کا. ہم اپنی نیتوں کو درست کر لیں اور صرف ایک نظام درست کر لیں، صرف ایک، باقی نہیں. صرف ہم اپنا نظام عدل درست کر لیں، اس کے تابع سارے نظام خود بخود درست ہو جائیں. آپ دیکھیں نا پاکستان میں اس کا نام ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان، پورا نام تو یہ ہے نا. بالکل. ویسے ہم پاکستان کہتے ہیں مگر اس کا پورا نام تو اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے. اسلام کہاں ہے؟ جمہوریت کہاں ہے؟ آپ ووٹ دیکھیں نا، ووٹ کی طاقت سب سے بڑی ہوتی ہے. کتنا بڑا جھوٹ ہے، کتنا بڑا جھوٹ ہے کہ ہمارا سیاست میں کوئی کردار نہیں ہے. کتنا بڑا جھوٹ ہے. ووٹ کی طاقت سب سے بڑی ہوتی ہے. کدھر ہے؟ ووٹ کسی اور کو پڑھتے ہیں، جیت کوئی اور جاتا ہے. سلوگن ایک ہی ہے، ووٹ کو عزت دو. ووٹ کو عزت دو. وہ سارے کہتے ہیں ووٹ کو عزت دو، ووٹ کو عزت دو. تو ووٹ کی بجائے جس کو عزت دی جاتی ہے، یہ ہمیں سوچنا چاہیے وہ قابل عزت ہے بھی یا نہیں. بالکل ہی. بٹ صاحب آپ اتنے عرصے سے کالم لکھ رہے ہیں، مین سٹریم میڈیا پہ ٹاک شوز کے اندر آپ کو نہیں ہم دیکھتے. کیا آپ کو مدعو نہیں کیا جاتا یا آپ خود پسند نہیں کرتے؟ اور کم از کم سما نیوز کے اوپر تو آپ کر رہے ہیں، تو وہاں تو کسی ٹاک شو میں نظر آنا چاہیے نا آپ کو. ہاں، یہ سما نیوز والے بھی مجھ سے کہتے ہیں، لیکن میں یہ سوچتا ہوں کہ ہمارے ہاں جو لوگ ہیں نا، وہ بولنے اور بکنے کے درمیان فرق محسوس کرنے کو بھول چکے. وہ میں نے ایک بار لکھا بھی تھا، بلکہ کئی بار لکھا. میں سوئٹزرلینڈ میں گیا تو وہاں میرا ایک گورا دوست، اس کے پاس قیام کا کچھ عرصہ مجھے موقع ملا، تو اس نے 3-4 کتے رکھے ہوئے تھے بڑے خوبصورت سے. ان کے ساتھ بڑا لاڈ پیار کرتا تھا، انہیں گود میں بٹھاتا تھا، اچھے اچھے کھانے کھلاتا تھا. تو وہ میں چونکہ اس کے پاس کچھ عرصہ رہا، تو وہ کتے جو ہیں میرے ساتھ بھی مانوس ہو گئے. تو میں جب پاکستان آنے لگا تو وہ میں نے لکھا کہ ایک کتے نے مجھ سے کہا کہ بھئی ہم نے بھی پاکستان جانا ہے تمہارے ساتھ. تو میں نے کہا یار تمہیں یہاں پہ اتنا پیار کرتا ہے تمہارا مالک، تمہارے منہ تک چومتا ہے، تمہیں اتنی اچھی اچھی کھانے ملتے ہیں یہاں پہ، اتنا خوبصورت موسم، اتنا خوبصورت فضائیں، جھیلیں، ندیاں خوبصورت، تو تم پاکستان جا کے کیا کرو گے؟ تو اس نے کہا کہ مجھے یہاں پہ ٹھیک ہے کہ میرا مالک بہت پیار کرتا ہے، یہ ٹھیک آپ کی بات ہے کہ مجھے بہت اچھے اچھے کھانے ملتے ہیں، یہ آپ کی بات ٹھیک ہے کہ یہاں بہت خوبصورت جھیلیں ہیں، ندیاں ہیں، مگر بھونکنے کی جو آزادی پاکستان میں ہے وہ دنیا میں کہیں اور نہیں ہے. بالکل. تو میں چونکہ بول سکتا ہوں، آپ کے سامنے بھی بولنے کی کوشش کر رہا ہوں. شاید اس پوڈ کاسٹ میں ایک دو بار وہ ایک جذباتی سا انداز میرے سے اختیار ہو گیا، میرا ایسا مزاج نہیں ہے. مگر وہاں پہ جو ریٹنگ آتی ہے جن لوگوں کی، وہ بولنے والوں کی تو نہیں آتی، بہت کم آتی ہے. وہ تو پھر یا ندیم ملک صاحب جیسے لوگ ہوں، بڑے دھیمے انداز میں بھی وہ اپنی بات بڑے سلیقے سے کر جاتے ہیں، تو یا تو اس طرح کے. لیکن میں نے محسوس کیا ہے کہ ہم جیسے جو تھوڑا الفاظ کی ادائیگی میں بڑے منتخب الفاظ ہوتے ہیں کہ کسی کی دل آزاری نہ ہو جائے، ہمارے جو بڑے ہیں ان کی تربیت پر کوئی حرف نہ آئے کہ جی ایسی تربیت کی ہے، یہ تو ایسے لفظ بول رہا ہے یا ایسی چیزیں جو ہے وہ لکھ رہا ہے. تو بس اس طرح کے معاملات ہیں، میں اوائڈ کرتا ہوں.